اور اس خطا پر حضرت عائشہ صدیقہ روتی تھی، اور اس خطا پر حضرت عائشہ صدیقہ روتی تھی، اور اس خطا پر حضرت عائشہ صدیقہ روتی تھی کاش میں اس سے پہلے مر جاتی اور میں کبھی ان سے اگرچہ ان کے اپنے خیال میں وہ بھی غلط مطالبہ نہ تھا، مگر فرماتی ہیں پھر بھی میں خطا پر تھی کہ علی ہے، جب وہ امیر المومنین ہے تو میرے لیے لازم تھا کہ میں ان کی اتباع کرتی۔ عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سيبات وأبكارا۔ حبیب اگر تو ان کو طلاق دے دے میں ان سے بہتر ازواج تمہیں دوں گا، کوئی فکر کرنے والی بات نہیں۔ ایک رافضی شیعہ مجھے کہنے لگا آپ کہتے ہو بے مثل ہیں، پہلی آیت کا ترجمہ کیا، اب کہتے ہیں ان سے بہتر دوں گا، اس کا مطلب ان سے بہتر تھی نا، بے مثل پھر یہ کیسی ہوئی؟ ان جیسی بھی، اگر بے مثل کا مطلب ہے ان جیسی بھی کوئی نہیں، تو اللہ کہتا ہے خیرم من کننا کہ اگر تجھے حبیب نے تم کو ازواج، اگر میرے حبیب نے تمہیں طلاق دے دی نا تو تم سے بہتر ازواج میں اپنے حبیب کو دوں گا۔ تو مولوی آپ پہلے آیت میں تو یہ بتا چکے کہ ان کی مثل بھی کوئی نہیں، اب خیرم من کننا بھی نکل آئی۔ تو ہمارے اکابر نے کیا فرمایا؟ استادوں والے ہیں نا، پیروں والے ہیں، انہوں نے بتایا کہ ان طلقکن اے جے حبیب تانوں چھوڑ دے وے تے حبیب جنوں چھوڑ دے وے او دے نالوں تے سارے بہتر ہو جائیں، جب تک نہ چھوڑے ان سے بہتر کوئی نہیں۔ تو جس میں اگر چھوڑ دے کی گنجائش ہے ان کے بارے میں خطا کا، غلطی کا، برائی کا سوچا نہیں جا سکتا، زبان پہ لانا حرام ہے۔ اور اس خطا پر حضرت عائشہ صدیقہ روتی تھی، اور اس خطا پر حضرت عائشہ صدیقہ روتی تھی، اور اس خطا پر حضرت عائشہ صدیقہ روتی تھی۔ میں 3 آیتیں پڑھ رہا ہوں، خطا، غلطی، برائی زبان پر لانا حرام ہے، بلکہ اللہ فرماتا ہے ان کنتم مومنین، اگر زبان پر لائے تو تم مومن نہیں ہو سکتے، اگر مومن ہو تو ایسا کلمہ کبھی زبان پر نہ لائے۔ اور اس خطا پر حضرت عائشہ صدیقہ روتی تھی، اور اس خطا پر حضرت عائشہ صدیقہ روتی تھی، اور اس خطا پر حضرت عائشہ صدیقہ روتی تھی۔ او مولویا، تو سنی کہلا کے یہ لفظ بولے تو کیسے بول سکتا ہے؟ سنی کا ایمان کیسے برداشت کرے گا؟ یہ خطا والوں کا گھر ہے۔ اور اس خطا پر حضرت عائشہ صدیقہ روتی تھی، اور اس خطا پر حضرت عائشہ صدیقہ روتی تھی، اور اس خطا پر حضرت عائشہ صدیقہ روتی تھی۔ اے پگلیا، میں بار بار تمہیں کہتا ہوں کہ ادب والوں میں سے کوئی ایسی بات نہیں کرتا۔ اللہ بھی بات نصیحت کیا کر رہا ہے؟ ایسا کلمہ نہیں بولنا، اس کے مثل نہیں بولنا، سوچنا بھی نہیں۔ کیوں؟ تم کیا سوچ رہے؟ عورتیں امکان ہے، تیری امکان کی بات بھی سمجھا دوں تمہیں، امکان ہے، فرمایا امکان ہے۔ ہاں، انبیاء کے بعد امکان مانتا ہے نا، تو رب کیوں کہتا ہے کہ ایسا کلمہ بھی نہیں بولنا، سوچنا بھی نہیں؟ اب کرنا بات، جب امکان ہے تو سوچ لیں۔ اللہ فرماتا ہے امکان پر سوچا تب جا سکتا ہے جب تیرا رب اونگتا ہو، تیرا رب سوتا ہو، رب جاگتا ہو، تو حبیب کے اہل بیت میں خطا۔ اور اس خطا پر حضرت عائشہ صدیقہ روتی تھی، اور اس خطا پر حضرت عائشہ صدیقہ روتی تھی، اور اس خطا پر حضرت عائشہ صدیقہ روتی تھی کاش میں اس سے پہلے مر جاتی اور میں کبھی ان سے اگرچہ ان کے اپنے خیال میں وہ بھی غلط مطالبہ نہ تھا، مگر فرماتی ہیں پھر بھی میں خطا پر تھی کہ علی ہے، جب وہ امیر المومنین ہے تو میرے لیے لازم تھا کہ میں ان کی اتباع کرتی۔ جناب ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ حضرت طلحہ، حضرت زبیر رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین، یہ بھی جنگ جمل میں آئے، مگر جب ان
پر واضح ہوا کہ حق حضرت علی شیر خدا کے ساتھ ہے تو انہوں نے اپنے موقف کو چھوڑ دیا اور جناب ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا زندگی بھر روتی رہی. البدایہ والنہایہ کے اندر موجود ہے اور تاریخ الامم والملوک کے اندر موجود ہے کہ کانت تبکی حتی تبل خمارها وقالت یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا. رویا کرتی تھی کہ اے کاش اس سے پہلے میری موت واقع ہو جاتی اور میں نسیہ منسیہ ہو جاتی. جناب سیدہ مریم کا قول بیان کیا کرتی, اس کو دہرایا کرتی اور اتنا گریہ فرماتی کہ ان کا دوپٹہ آنسوؤں سے تر ہو جاتا. لہٰذا ان کے بارے میں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ وہ خطا پر تھی, جیسا کہ آج کل ایک کلپ سامنے آیا ہے کہ وہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ وہ خطا پر تھی. تو میرے نزدیک ان کو بھی رجوع کرنا چاہیے, ان کو بھی اپنے الفاظ واپس لینے چاہیے کہ جب ان کا اپنے موقف پر کوئی اصرار ہی نہیں تھا تو پھر ان کے بارے میں اس طرح کے الفاظ کہنے کی ضرورت کیا ہے. تو یہ ہے میرا موقف کہ جن ہستیوں نے قبول حق سے ایک لمحہ بھی توقف نہیں کیا تو پھر ان کی خطاؤں کو ذکر کرنے کا مطلب کیا ہے اور ان کو خطا پر کہنے کی ضرورت کیا ہے.